حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر کو یا مسکین کو کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر ایسا کسی نے کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کھانے کے لیے دو۔ عورت بولی، میرے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تو مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کھانے کی چیز دے دے۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، مجھے ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ تو اس کی ماں نے کہا، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے کہا، کون سا عیب؟ ماں نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب بادشاہ ہمیں اتنا وقت نہیں دیتا جتنا اس غریب و نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتیں کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہوا اور وہاں اسے کافی دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے، اور بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر اس کا بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب عزوجل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخر اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتے دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت جوانوں نے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بے تاب ہو کر کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیا جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟
اس نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دو نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا نہیں۔ عورت کا جواب سن کر انہوں نے کہا، ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور ساحل کو دی تھیں۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔